ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہودیوں کی عہد شکنی، وعدہ کر کے مکر جانے والے، یہ اہل یہود کی بڑی پرانی روش ہے، عادت ہے، جس کو آج تک وہ اپنا قومی ملی سیاسی ہنر سمجھ کے شاطرانہ انداز سے مکاری عیاری کے ساتھ
دنیا کے سامنے ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور کر کے اپنے ذاتی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ مکار بندہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، 2 نمبری کرنے والا بندہ کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، دھوکے باز بندہ خود غرض ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے، اور اس کو ہر وقت اپنی ذات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے پیش نظر صرف اپنا فائدہ ہوتا ہے، جہاں اسے فائدہ نظر آئے وہاں وہ اپنا تن من دن جان تک کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اسی بد عہدی، عہد شکنی، وعدہ خلافی، مکاری عیاری کو اپنے گلے کا ہار سمجھا، حالانکہ یہ ان کے گلے کا جہنم کا توق بن کے لٹک رہا ہے۔ انہوں نے اس کو دنیاوی فائدہ سمجھ کے اپنا ایمان تک بیچ دیا۔ تو ایمان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں جس قوم کا سب سے زیادہ کثرت سے ذکر فرماتے ہیں نا، یہی بنی اسرائیل، اور کسی قوم کا اتنی جگہوں پہ قرآن پاک میں بار بار انداز سے کئی ایک حوالوں سے ذکر نہیں آیا جتنا بنی اسرائیل کا آیا، اور ہر دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں سے ہمارے لیے ایک نیا سبق دیا تاکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا دم بھرنے والے، وہ ان خرافات سے، ان نافرمانی اور معصیات سے بچ جائیں جن کا شکار یہود و نصارہ ہوئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار بھی نازل ہوئی، غضب بھی نازل ہوا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کام اس قدر وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں۔ یہودیوں نے جو بنیاد بنائی تھی نا اسلام دشمنی کی، پیغمبروں کی عداوت کی، اس کو لے کر ان کی نسل بھی آگے یہی کام لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی نشانیوں سے بخوبی پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کا ذکر ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، اور جو نشانیاں تورات میں ہیں خوب ہو محمد میں پائی جا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب یہ وہ لوگ ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو کوئی آدمی ایک وسیع بڑے میدان میں، گراؤنڈ میں، کھلی جگہ پہ
1000 نوجوان کھڑا ہو، اس میں سے اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے، 1 منٹ میں پہچان لے گا۔ ایسے ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس عمر کے نوجوان پائے جا رہے ہیں، جس عمر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ جو یہودی تھے نا اس وقت، وہ سارے بڑے پڑھے لکھے علماء تھے، پادری تھے، اسقف تھے، اور ان کی عمریں 100 سے تجاوز کر چکی تھی، اور حضور پاک تو ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے۔ تو فرمایا یہ آپ کو ایک لمحے میں ایسے ہی پہچان لیں گے جیسے اپنے سکے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو انکار کی گنجائش تو ہے نہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ ضد کیا ہے، ہٹ درمی کیا ہے؟ ہماری برادری کا نہیں، ہمارے قبیلے کا نہیں، ہماری قوم کا نہیں، یہ ہماری پارٹی کا نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، ہمارے فرقے کا نہیں۔ جس نسل سے ہم ہیں، یعنی اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل، اسرائیل۔ تو اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے جو اولاد چلی، ان میں ایک یہودا نامی لڑکا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا یا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا۔ اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، تو یہ بنی اسرائیل بھی کہلائے، یہودی بھی کہلائے۔ تو وہ سمجھتے ہیں ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو انبیاء کی نسل سے اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے بن چکے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے محبوب ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ ہی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو تو نہیں سزا دے گا، انا للہ۔ تو پہلا عقیدہ ہی غلط تھا۔ تو کسی کا آل اولاد میں سے ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ نجات کس سے ہوگی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا۔ نیک اعمال ایمان کی شرط سے، توحید کی شرط سے، سنت کی پیروی کی شرط سے نیک اعمال کرتا رہے، برائیوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، ظلم و زیادتی سے بچتا رہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ کسی کی نسل سے ہونا نجات نہیں ہے، چاہے نبیوں کی نسل سے کیوں نہ ہو۔ کسی کے خاندان سے ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے، چاہے انبیاء کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں میدان ایمان اور عمل صالح۔ یہی تو پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کو بیان کرتے گئے، اپنے رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کیا، انہیں بھی یہی کہا عمل کرو گے تو نجات ہونی ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے طور پہ عقیدے گڑھ لیے، اور وہ عقیدے تورات کے بھی خلاف تھے، انجیل کے بھی خلاف تھے۔ عہد شکنی کرنے لگے، وعدہ خلافی کرنے لگے۔ کس قدر؟ اپنے میں سے چند ہوشیار، چلاک، شاطر قسم کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، صبح صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ
چونکہ مدینہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو ان یہودیوں کے جو قلعے تھے یہ کوئی 8-10 میل دور تھے، خیبر کے یہ 8-9 قلعے تھے، اور وہاں سے یہ گھوڑے دوڑاتے سر پٹ صبح صبح پہنچ گئے۔ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کا مذہب بڑا پسند آیا ہے، ہم تو رات بڑی بے قراری سے عواداری سے گزاری ہے، ہماری رات اپنے علماء سے بڑی بحث ہوئی ہے، ہم نے اب یہودی مذہب کو ترک کر دیا ہے اور آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش، لو جی یہودیوں کے نوجوان مسلمان ہو رہے ہیں۔ نوجوان اگر کسی قوم کے اندر ایکشن لیتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے کہ اس عمر کے لوگ اگر کوئی کام کریں تو بوڑھوں کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور عورتوں اور بچوں کے تحفظ ہوتا ہے، تو کام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام بڑے خوش تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سارا دن آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اصحاب صفہ کے درمیان رہے، بڑے محبت سے، مٹھاس سے، چاہت سے، اپنائیت سے اس قدر میٹھے میٹھے ہو گئے کہ جیسے ان سے زیادہ خیرخواہ ہے ہی کوئی نہیں۔ شام ہوئی نا تو جو اندر کا کفر تھا نا وہ ابالے کھانے لگا، کہنے لگے جی اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھروں میں، پھر آ جانا، لیکن دین پہ قائم رہنا، کلمہ ترک نہیں کرنا۔ مسجد سے باہر جا کے نا تو شور مچا دیا، ہمیں آپ کا دین پسند نہیں آیا، لہذا ہم اس دین کو ترک کرتے ہیں اور دوبارہ یہودی مذہب پہ آنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ، بڑا دکھ تھا، بڑی پریشانی، ایک امید لگی تھی کہ یہ 20-25 نوجوان یکدم مسلمان ہوئے اور پھر یکدم ان کا کافر مرتد ہو جانا اہل شہر پہ بہت برے اثرات پڑنے کا خدشہ تھا، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ تم انکار کرو اور تمہاری وجہ سے جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ ان کا پہلا کفر تھا، عہد شکنی تھی، وعدہ خلافی تھی، بد عہدی تھی، جو انہوں نے دنیاوی معاملات میں نہیں کی، دین کے معاملے میں کی ہے، اور اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ضمن میں آقا علیہ السلام پہ چند ایک آیات نازل فرمائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائیں، آپ بھی مطمئن ہو گئے، صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے اطمینان والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اطمینان حاصل کس کو ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا ہو وہی اطمینان والا ہوتا ہے۔ قرآن پہ ایمان ہو پھر اطمینان بھی ہو، اور اگر شک شبہ ہے تو پھر ساری عمر قرآن پڑھے اطمینان نہیں ہو سکتا، ساری عمر قرآن سنے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ ایمان بھی ہو، عمل کی کوشش بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان بھی عطا فرما دیتے ہیں، ہدایت کا رستہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کا ارادہ یہ تھا، ان کے بڑے سرگنے جو تھے نا انہوں نے ان کو اسی کام کے لیے یہ ٹاسک دے کے، یہ پروگرام دے کے، مشن دے کے بھیجا تھا کہ تم ایسا کرو، آمنو وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، صبح صبح جا کے کلمہ پڑھنا، شام کو انکار کر دینا تاکہ جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی واپس پلٹ آئیں۔ ان کا یہ حربہ، ان کی یہ چال، ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان ارادوں سے، ان طریقوں سے یہ اسلام کو شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि वो सारे बातिल अदियान पे दीन इस्लाम को गालिब करके रहेगा। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये काफिर ये चाहते हैं कि अपनी फूंकों के साथ, बेकार फूंकों से दीन इस्लाम के इस शजराएदार चिराग को बुझा दें। सारी उम्र फूंके मारते रहें, इनकी फूंके ख़त्म हो जाएंगी, जानें निकल जाएंगी, मर खप जाएंगे, इस्लाम का चिराग और रोशन होता रहेगा। अब देख लें, उस वक़्त, जिस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ जब कुरान पाक नाज़िल हुआ था, उस वक़्त मुसलमानों की जो तादाद थी ना, वो चंद सौ थे, चंद सौ, हजार भी नहीं, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए थे। कोई मक्के में आए हैं, काफिरों की कैद में हैं, कोई मदीना शरीफ में है, कोई हबशा में बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ हिजरत करके हैं, और कोई बाकी गिरदो नेवा देहात के अंदर अपनी बड़े ही महफूज तरीके से बच बचा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहूदियों की तादाद उस वक़्त, इनके 9 किले थे, हर किले के अंदर 2-2 लाख से ज़्यादा इनकी तादाद थी। उस वक़्त मुसलमान चंद सौ थे और यहूदी लाखों की तादाद में। आज मुसलमान अरबों में, खरबों में पहुंच चुके हैं, यहूदी हजारों, 100 में रह चुके हैं। ये और कम होंगे और तबाह होंगे। मुसलमान मुल्क जहां इस्लामी ममलकत, इस्लामी स्टेट, इस्लाम का, दीन इस्लाम का गलबा है, जहां मुसलमान हुक्मरान हैं, उनकी तादाद देख लो, गालबन 50 के लगभग है। और ये यहूदी एक रियासत संभाल के बैठे हैं, उसका भी तनाज़ा चल रहा है, मार पड़ रही है, अफरा तफरी का शिकार हैं, मार भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। और इत्मीनान हो कैसे? जिसने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की है और सहाबा से जंग की है, कुरान से जंग की है, दीन इस्लाम से जंग की है, वो कभी भी इत्मीनान और सुकून नहीं पा सका। सुकून उसे ही मिलेगा जो इस्लाम के दायरे में आएगा, या इस्लाम के साथ मिलजुल कर रहने का मुआहदा करेगा। सुलह हुदैबिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे उम्रे की नीयत से। ख्वाब आया कि हम उम्रा करने हैं, एहराम बांधे हुए हैं और साहबा किराम भी हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, सफ़ा मरवा साई कर रहे हैं, कोई जमजम पी रहा है, कोई सर मुड़ा रहा है। ये मंजर देखा। सुबह सहाबा इकराम को ऐलान किया कि मैंने ख्वाब देखा है, तो इसकी ताबीर पूरी होनी चाहिए, तैयारी करो और उम्रे के लिए चलते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों से तो हमारी 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, वो हमें मक्के में दाखिल होने देंगे? फरमाया नहीं, हम इहराम पहन के जाएंगे, जंग का तो इरादा नहीं। तो उन्हें कहेंगे कि हम उम्रा करके वापस जाना चाहते हैं, जंग करनी है तो फिर कर लेना, हम जंग से भागे नहीं। लेकिन वो लोग ऐसे हट धर्म और ज़िद्दी काफिर, उन्होंने क्या किया, हुदैबिया के मकाम पे ही आपने फौजी भेज दिए, पता चल गया, वहीं रोक दिया, आगे नहीं आ सकते। कासिद आते रहे, जाते रहे। कासिदों में से
ایک قاصد تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ بڑا تجربہ کار قسم کا ایلچی تھا، قاصد تھا، دور دراز کے ملکوں کے اس نے سفر کیے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں اس کا جانا ہوا۔ کہنے لگے تو بڑا تجربہ کار ہے، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مذاکرات کے ذریعے، ڈائیالاگ کے ذریعے مسئلہ حل کر کے ہم اسے ادھر شہر میں نہیں آنے دیں گے، کوئی اور حل ڈھونڈ لیں۔ اب وہ صبح سے شام تک بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ مجھے کوئی ویک پوائنٹ ملے، کمزوری نظر آئے تو میں وہ انہی کے اوپر رکھ کے انہیں کہوں جی واپس چلے جاؤ، تمہارے اندر تو یہ کمی ہے، جا نہیں سکتے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کمزوری نہیں ملی، خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی خوبیوں کے سراپا حسن و ملائت ہیں، صحابہ اکرام اس کے اندر اتنی خوبیاں تھیں کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، پر زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی، زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سردار کٹھے ہو گئے، کہنے لگے عروہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو کوئی حل ڈھونڈ کے لائے گا، تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا وضو قطرے گردے، وضو قطرے گردے، محمد وضو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جان سار لپکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، قطرے پانی کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسے لپک کے ہاتھوں میں لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنے بازوؤں پہ جسموں پہ مل رہے ہیں کہ اس وضو کے پانی کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ حرام ہی کر دے۔ وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت تھے مل دی رخسارانو ڈٹھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تو محمد کے وضو کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے، محمد کا خون کیسے گرنے دے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تم لڑ نہیں سکتے، کوئی معاہدہ کر لو۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی اور بندہ بھیجو۔ سہیل نامی گیا، اس سے معاہدہ ہو گیا۔ ایک معاہدے ساری شکیں کافروں کے حق میں تھی، ایک شک پہ آقا علیہ السلام نے سائن کر دیے، وعدہ کر لیا۔ وہ شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی ساری شرطیں آپ نے تسلیم کر لی ہیں۔ فرمایا عمر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر تم کہو، ابو بکر صدیق نے بھی کہا عمر تم نہیں جانتے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو وہ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، تم دیکھتے جاؤ۔ اب آقا علیہ السلام نے اسی شیک پہ وہیں پہ سر منڈا احرام کھولے، لباس پہنے اور قربانی، کیونکہ حج کا بھی ارادہ تھا، قربانیاں ساتھ لائے تھے، قربانیاں ذبح کی۔ وہیں 2-3 دن تک گوشت پکا کے کھا کے ارد گرد کے علاقوں کو واپس آ گئے جی اگلے سال آنا عمرے کے لیے۔ اگلے سال آئے، عمرہ کیا، 3 دن رہے، پھر چلے گئے۔ اس سے اگلا سال ہے 6 ہجری کی 7 کو عمرہ کیا، عمرہ قضا 8 کو ان کافروں نے وعدہ توڑ دیا۔ وعدہ یہ تھا کہ ہمارے کچھ حلیف ساتھی قبیلے ہیں، تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اور جو تمہارے خلیف ہم اس کا ساتھ نہیں دے، ایک دوسرے کے جو ساتھی قبیلے ہیں نا ان کا بھی ساتھ نہیں دینا، وگرنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ بنو بکر ایک قبیلہ تھا،
ان کی لڑائی ہوئی، مکے والے وہاں پہنچے، وعدہ ٹوٹ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب انہوں نے وعدہ توڑا ہے، لہذا محمد کی طرف سے بھی وعدہ ٹوٹ چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وعدہ توڑا نہیں اور ٹوٹے ہوئے وعدے کو بحال نہیں رکھا۔ یہ بزدلی ہے، کمزوری ہے۔ 1967 میں فلسطین کے کثیر علاقے پہ یہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور وعدہ یہ ہوا کہ ہم یہ علاقے تب خالی کریں گے جب تم نے ساری زندگی اپنی فوج نہیں بنانی۔ اس دن سے آج تک فلسطین نے اپنی فوج نہیں بنائی، اسلحہ ہی نہیں بنایا۔ اب ان کی طرف سے معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے ہم فوج نہیں بناتے لیکن تم نے بھی ہمارے علاقے پہ چڑھائی نہیں کرنی۔ تو کیا یہودی اپنے وعدے پہ قائم رہے ہیں؟ تو یہ ابھی تک وعدے پہ قائم ہے۔ لو جہالت دیکھو، بزدلی دیکھو، فوج نہیں بنا رہے۔ انہوں نے کبھی کا وعدہ توڑ دیا ہے، کبھی کے حملے کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 2 سال بعد انہوں نے وعدہ توڑا، کافروں نے فرمایا اب صرف وعدہ نہیں توڑیں گے، لشکر لے کے ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور ایسا حملہ کیا پورا مکہ اور اس کی برکت سے پورا عرب ہی فتح ہو گیا تھا۔ وہاں سے واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کیا۔ خیبر سے پہلے ان کے قریب ہی ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، یہ اس سے پہلے کبھی کے مار کھا کے پیٹ کے جا چکے تھے اور ان میں سے کثیر تعداد میں قتل ہوئے تھے۔ جنگ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدے تو ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن معاہدے کے دوران جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط پہ قائم رہنا شرط ہے۔ اگر کوئی معاہدے پہ قائم رہنا شرط کو توڑ دے تو دوسرے فریق کی طرف سے بھی معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میثاق مدینہ لکھ کے دیا اور اس میں یہ شک تھی کہ اگر بیرونی طور پہ کوئی حملہ آور، توجہ رکھیں جی ساتھی، ادھر دیکھیں، بات سمجھیں، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے بات سنا کریں۔ وہی لوگ ہیں جو آتے رہتے ہیں، بات سارے نو ویکھ لیا جائے، بے شک مل بھی لیا جائے تو مل کے جایا کرو ایک دوجے نو، چپ کر کے آ کے چپ کر کے ٹر گئے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مل کے جانا یہ ثواب دا کم۔ تو جمعہ توجہ سے سنا کریں، جو ساتھی نئے آتے ہیں وہ اگر وضو کر کے آئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد تحیۃ الجمعہ پڑھ کے بیٹھیں، اور جو وضو کر کے نہیں آئے وضو کریں اور پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھا کریں۔ بنو قریظہ نے معاہدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر باہر سے کوئی حملہ ہوا نا تو ہم مل کے دفاع کریں گے شہر کا، کیونکہ شہر سب کا سانجا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا، خندق کے موقع پہ شہر سے باہر ایک خندق کھودی۔ خندق یہ تھی، ایک کھال تھی، ایک نالا تھا، جیسے پانی کا گہرا نالا ہوتا ہے، پانی نہیں بھرا اس میں، خالی کھال تھی اور اتنی چوڑائی میں تھی کہ کوئی گھوڑے پہ بھی چھلانگ لگا کے پار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سردار بڑا ہی تیز ترار اور بڑا ہی ان کا جری بہادر تھا، عمر بن عبد ود اس کا نام تھا۔ وہ 3 ساتھیوں سمیت گھوڑا دوڑا کے آیا اور اس نے، یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں، تو انہوں نے یہ خندق عبور کر لی، 2 درمیان میں گر گئے اور ایک پار ہو گیا، یہ عمر بن عبد ود پار ہو گیا۔
اتفاقاً جس جگہ پہ وہ آیا تھا اس جگہ پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور چند ساتھیوں کی ڈیوٹی تھی. انہوں نے روک لیا، کہتا جی مقابلہ کرو. مقابلہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اس کو کاٹ دیا جس طرح خیبر میں مرہب کو کاٹا تھا. 2 بڑے سردار حضرت علی نے قتل کیے ہیں. یہ بدر کے بعد بدر کا مارکا بھی لڑا، اور یہ جو مارکا ادھر تو کافروں کے سردار تھے، یہاں یہ خندق میں اور خیبر میں جو اپنے آپ کو 1000 مرد کے برابر سمجھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے خلاف جہاد ہوا تو 9 تلواریں ٹوٹی ان کی. واپس آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا. عیسائی رائٹروں نے لکھا ہمیں جو تاریخ میں خالد ابن ولید پڑھتے تھے آج زندہ ہو کے صلاح الدین ایوبی کی صورت میں فاتح بن چکا ہے. اسی طرح حملے کیے، اپنی جان کی بازی لگا کے اسلام کا علم لہرایا. جنہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، ان کا علاج کیا. ہمارے یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کے پیسے نہیں دیتا، وقت پہ نہیں پہنچتا، یا کسی کے ساتھ مال کا وعدہ کیا مال پورا نہیں دیتا، یا 2 نمبری کرتا ہے بدل کے دیتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور گیم کھیل جاتا ہے. اب اس کا کیا کریں؟ وعدہ تو ٹوٹ گیا، 2 نمبری کی. کیا اس کے خلاف تلوار اٹھائیں؟ نہیں، مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. مسلمان کے خلاف کیا ہے؟ اگر کوئی عہد شکنی وعدہ خلافی کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کی سخت ترین حدیث ہے، فرمایا کہ وہ منافقت کی ایک شکل اختیار کر چکا ہے. اگر وہ اس کام پہ لگا رہا تو پکا منافق ہو جائے گا. تو منافق بننے سے بہتر ہے بندہ مسلم بنے، وعدہ کرے نہ، اگر کر لے تو نبھائے. اور اگر کوئی مسلمان وعدہ بار بار توڑ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کچہری جائیں، تھانے جائیں اور ان کے سامنے عدالتوں میں مقدمہ رکھیں. اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، رب کے دیندار ہیں. عوام اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے. یا مل بیٹھ کے خود مسئلہ حل کر لیں، چند بڑے شہر کے بیٹھے وہ مل جائیں، یا پھر عدالتیں کچہریاں. دعا کرو اللہ تعالیٰ کچہریوں کی اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خلاصی عطا فرمائے. جو اسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو مقدمات میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھے طریقے سے خیر و خوبی سے اپنے مقدمات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ یہ کیا تھا کہ باہر سے حملہ ہوگا تو تم نے ہمارے ساتھ مل کے ان سے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ راتوں رات ساز باز کر کے پچھلی جانب سے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے ابو سفیان قافلے کے ساتھ یعنی سردار تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ عہد کیا، نیا وعدہ کافروں سے کر لیا کہ باہر سے تم حملہ کر دینا اور پیچھے سے ہم حملہ کر دیں گے، مسلمان درمیان میں پیس جائیں گے. بہت خطرناک منصوبہ تھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو کسی نے نہیں بتانا تھا، کسی نے نہیں بتانا تھا. ایسا خفیہ اور ایسا گنونا اور ایسا خطرناک منصوبہ تھا کہ یہ یہودی کثیر تعداد میں تلواریں لے کے پیچھے سے حملہ، سوچ بھی نہیں تھے کہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے، اور آپ کے علاج کرنے سے پہلے نا ہم ان کا علاج کریں گے.
رات کے اندھیرے میں اتنی یخ ٹھنڈی ہوا چلی کہ کافروں کا 10,000 سے زیادہ لشکر جو خندق کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اتنی ٹھنڈی یخ ہوا تھی کہ وہ سردی سے ٹھار ٹھار کرتے کانپتے ہوئے تلواریں ہاتھوں سے گر گئیں۔ ان کی دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، آگ جلا کے آگ بجھ گئی، دیگیں الٹ گئیں، ہوا بڑی تیز تھی، جانور رسیاں توڑا کے بھاگ گئے۔ یہ پناہ کی تلاش میں اتنی دور تک بھاگے جہاں تک ٹھنڈی ہوا جا رہی تھی، کئی میل تک بھگایا ان کو۔ صبح ہونے سے پہلے باہر سے میدان صاف ہو چکا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی کو آقا علیہ السلام نے فجر کے وقت بھیجا کہ جاؤ ذرا اطلاع پتہ کر کے آؤ، ادھر سے معلومات لے۔ وہ آئے، کہتے باہر تو میدان صاف ہو چکا ہے، شہر کے اندر ٹھنڈی ہوا کا پتہ ہی نہیں تھا، سردی کا پتہ ہی نہیں تھا، باہر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ فاتحانہ انداز سے واپس شہر میں آئے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار اتار رہے ہیں؟ جی۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں، بنو قریظہ نے وعدہ توڑ دیا، لہذا اب ان کا علاج ہوگا۔ جا کے محاصرہ کر لیا۔ وہ کہنے لگے جی ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے۔ فرمایا ابو سفیان سردار کے ساتھ تو تم نے وعدہ کیا، وہ کدھر گیا؟ جی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مایا انہو علیم بذات الصدور نبعنی اللہ العلیم الخبیر۔ مجھے اس ذات نے بتایا جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، زمینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ 7 زمینوں کی تہ میں تم کوئی کام کرو، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کبھی بھی شکست نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو غالب کریں گے، آپ کا دین غالب کریں گے، اسلام غالب ہوگا۔ کافر جا چکے ہیں، ان کا کام تمام ہو چکا ہے، اب یہودیوں کا علاج کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے محاصرہ کیا، سعد بن معاذ کو ثالث بنایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا جتنے لڑنے والے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ وعدہ خلاف قوم کا یہ علاج ہے۔ جو کافر قوم وعدے سے مکر جائے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کافر ہو، نان مسلم ہو، جہاں بھی انہوں نے مسلمان سے وعدہ کر کے توڑا ہے، ان کا علاج سوائے قتل کے اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ فتنہ ختم ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے تو وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی یہودیوں پہ کوئی ترس نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض بولے بالے جی یہ مسلمان تنظیموں نے ان کو چھیڑخانی کر کے اور ان کو جناب ہیپر کر دیا ہے، اب وہ جوش میں آ گئے ہیں، انتقام لے رہے ہیں۔ اتنی دہائیوں سے وہ جو حملے کر رہے ہیں وہ نہیں تمہیں نظر آئے؟ اگر انہوں نے جوابی اٹیک کیا ہے تو یہ تمہیں بڑا چبھ رہا ہے؟ اپنے دفاع کی جنگ لڑنا ہر قوم کا حق ہے، اور اس دفاع کے لیے اور ان کے حق کے لیے اس وقت صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی جلوس نکال رہے ہیں۔ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ فلسطینی حق پہ ہیں، اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں۔ ہم جس حد تک بھی، جس فورم تک بھی، جہاں تک بھی ممکن ہے، ہر معاملے میں فلسطینیوں کی بھی اور کشمیریوں کی بھی حمایت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔